in lab or in a perfect environment up to 9.6 Gbps. تو ایک یہ بہت بڑا بھی چینج آ رہا ہے. تو جو نئے فونز آئیں گے, جیسے ہم شروع میں بات کرتے تھے کہ 3G فون ہے, 3G ریڈی ہے, 4G ریڈی ہے, اب آپ فون لیتے ہیں آئی تھنک آپ بادر بھی نہیں کرتے کہ یہ 3G ریڈی ہے یا 4G ریڈی ہے. اٹس آبویس کہ وہ 3G 4G ریڈی ہے. اسی طرح 5G جتنے نئے فون آئیں گے سب مینوفیکچررز کے, they will be 5G ready, they will be Wi-Fi 6 ready, and price will be affordable. اس کے بغیر تو mass deployment ہو بھی نہیں سکتی. Yeah, fixed variable cost will be too high. Mahmood Saab, you want to ask some question? Mahmood Marwa Saab. میں نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کوشچن کر جی جی, go ahead please. جی جی پلیز. کہ فار ایگزامپل اگر ہر ملک اپنی کرپٹو کرنسی بنانا چاہتی ہے, فار ایگزامپل, ہلو جی 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 جی, we can hear you, go ahead. تو اس کا مطلب کیا پھر سچویشن ہوگی؟ یہ تو جو ڈیجیٹل کرنسی ہے تو باؤنڈری لیس ہوگی نا, اس کی تو کسی کی مطلب کنٹرول مشکل ہوگی. اس کے بارے میں سر کیا کہہ رہے ہیں؟ Saad, mic over to you. I think the control can be like if a government introduces a digital currency, the control will be to the government. تو اس میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں. وہ تو تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈی سینٹرلائز بٹ کوائن جیسی چیز اگر ایز اے گلوبل کرنسی ہو جائے اڈاپٹ, پھر اس طرح کا آپ مسئلے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹس اپنا, کیونکہ کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس تو رکھیں گی, ریگولیشنز بھی رکھیں گی, تو ان کی اگر اپنی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی تو اسی طرح ڈپینڈ کرے گی. جس طرح ایک صاحب بات بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ایک ریزروز ہوں گے, وہ سب کچھ اس کی سرکولیشن, اس کی سپلائی, کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی سپلائی ہے, اس سارے کو دیکھ کے ایک اور چیز میں بھی پوچھنا چاہوں گی, I read somewhere کہ اسٹیٹ بینک بھی کوئی اپنی کرپٹو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہے. Is that true or just a rumor? Yes, the governor talked about it in an interview کہ وہ ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے بات کی, اس سے زیادہ بات نہیں کی کہ وہ لوگ میں آپ کو جی جی ویک صاحب go ahead. میں جسٹ وانٹ ٹو ایڈ, بھائی نے سوال بہت اعلیٰ کیا, ہم جسٹ تھنکنگ, اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے. پاکستان میں اگر تو لمیٹڈ کرنسی جیسا ساتھ کہہ رہے ہیں, کہ میں ایک اندر پرسپیکٹیو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. سوال بھائی نے اچھا بنا دیا ہے, جو کہ مجھے بھی سوچ میں مجبور کر دیا ہے. مینس ساتھ میں بھی یو کین تھنک آف دیٹ ایز ویل, ڈاکٹر صاحب آپ بھی. دا تھنگ از کہ پاکستان میں تو اگر لمیٹڈ کرنسی ہوئی لائک بٹ کوائن کی طرح 2.1 ملین کوائنز ہوئے, تو پاکستان میں اگر لمیٹڈ کرپٹو لانچ کی گئی تو جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہم لوگ پورا کرتے ہیں نوٹ چھاپ چھاپ کے, وہ کس طرح پورا ہوگا؟ وہ تو ایک دم you will be in a default situation. This is exactly what I was talking about کہ سپلائی وغیرہ اور منی سپلائی ساری چیزیں جب آپ دیکھو گے تو گورنمنٹ اس طرح کی کرنسی نہیں اڈاپٹ, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر گورنمنٹ اپنا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی, اور وہ اسی کو, جیسے کہ ایک بارٹر سسٹم ہوتا تھا, بارٹر کے بعد ایک گولڈ اسٹینڈرڈ سسٹم تھا, اس کے بعد فیٹ کرنسی, اس طرح کی. تو اسی طرح کی اب ایک ڈیجیٹل کرنسی آ جائے گی جو کہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ہی ہوگی, گورنمنٹ ہی اس کی منی سپلائی دیکھے گی, گورنمنٹ ہی اس کی انفلیشن دیکھے گی, انفلیشن کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرے گی, اسی طرح کی چیز ہوگی, بس نام شاید ڈفرینٹ ہو جائے گا. میرا بھی یہ خیال ہے کہ ابھی جو انہوں نے ہاں جی اسٹیمولس پیکج دیا تو انہوں نے 2 ٹریلین کے نوٹ چھاپے ہیں امریکہ نے. تو آپ دیکھیں یہ انفلیشن تو یہاں پہ بڑھنی ہے, اس انفلیشن کے اگینسٹ لوگ ہیج کر رہے ہیں اپنا منی, اور وہ اس میں ڈال رہے ہیں کرپٹو میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کرپٹو جو سی ہے وہ اٹ کوڈ بی اے ہیج اگینسٹ انفلیشن اینڈ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اگینسٹ. تو اگر وہ اس کو ریگولائز شاید گورنمنٹ کر سکتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن گورنمنٹ اس کو اون کر کے وہ میرے خیال میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفیسٹ جو جن صاحب نے جو بھی بات کی ہے وک صاحب نے ایگزیکٹلی, تو وہ جو ڈیفیسٹ یہاں امریکہ میں بھی اٹس لائک پائلنگ لائک کریزی. ابھی جو ان کا جو انفراسٹرکچر بل چلے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسیشن بڑھائیں گے, لیکن جو پچھلا اسٹیمولس پیکج آیا ہے وہ بھی نوٹ چھاپ کے آیا ہے, اس دفعہ والا بھی اب سن رہے ایک اور بھی آ رہا ہے, تو انفلیشن تو بڑھے گی. تو اسی انفلیشن کے اگینسٹ ہیج کرتے ہوئے لوگ اپنا پیسہ کرپٹو میں ڈال رہے ہیں. تو آپ کی بات مجھے اٹ میک سینس کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ریگولائز کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ there is actually another thing کہ ہم لوگ ایک چیز بول رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نا ایک فائنینشیل کرائسس کریٹ ہو گیا تھا. تو فائنینشیل کرائسس جب بھی کریٹ ہوتا ہے تو پیپل سیل ایوری تھنگ, سٹ آن کیش اینڈ ایویلویٹ کہ کیا چیز کس ایسٹ کلاس کے پہ انہیں شفٹ کرنا چاہیے. تو جب وہ اس ایسٹ کلاس کو جج کرتے ہیں
تو پہلے ان کے پاس ہوتا تھا گولڈ. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کووڈ آیا سب کچھ کریش کیا, گولڈ آہستہ آہستہ اوپر پھر وینٹ اپ ٹو $2100 پر آؤنس. اتنا اس کا True. یعنی اتنا اس کے اندر پرسنٹیج گین آپ کو ملا. اس کے ساتھ جب لوگ دوسرے ایسیٹ کلاسز دیکھتے ہیں اس میں ریئل اسٹیٹ آ جاتی ہے. ریئل اسٹیٹ کے بعد اب جو لوگوں کو ایک اور آپشن نظر آنے شروع ہوا ہے وہ کرپٹو کرنسی تھا. تو اس کرپٹو کرنسی میں جب لوگوں نے بٹ کوائن, ایتھیریم یا ڈفرینٹ جتنے بھی کوائن دیکھے, سیونگز, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یو ایس کی گورنمنٹ نے منی سپلائی انکریز کی, تو وہ والی جتنی بھی ہوگی منی سپلائی, لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے, ایکسٹرا سیونگز ہوں گی, بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ والی لوگ منی یوز کریں گے. وہ لوگوں نے منی یوز کی اسٹاکس میں, ڈفرینٹ چیزوں میں, اوپر سے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز نیچے گرانے شروع کر دیے. تو وہ چیز لوگوں کو نظر آئی کہ شاید اکانومی کو اور بزنسز کو ایک گروتھ ان کو نظر آئی. تو اس گروتھ کے پیچھے انہوں نے اسٹاکس میں بھی انویسٹ کیا, ہر ایسٹ کلاس میں کیا, ریئل اسٹیٹ بالکل میں بھی کیا. آئی ایگری تو اس ساتھ, چیز نے کیونکہ اب نارمل ہاں ریٹرنز دیے. اب نارمل ریٹرنز پرماننٹ ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتے. ساتھ مینس ڈاکٹر صاحب, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے, آپ کہہ رہے ہو ہیج کہہ رہے ہو, اٹ ول بی اے ریئلی highly risk hedge and it will be a costly hedge. I would not the recommend crypto. someone being an analyst. I won't recommend someone to go for this kind of a hedge. ہاں ایک بات ہے, کووڈ کا ابھی امپیکٹ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں. دا کووڈ امپیکٹ اگلے 6 سے 8 مہینوں میں, مے بی ان اے ایئرس ٹائم, ورلڈ ول گو تھرو اے ریسیشن پیریڈ. ریسیشن یس ہٹ ہوگا ایگزیکٹلی. بری طرح, ایگزیکٹلی طرح. ابھی تو آپ نے ریسیشن دیکھا نہیں, کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ نے جتنا بھی اپنا ٹریجری تھا, ٹریجری میں پیسہ پڑا ہوا تھا, یا جو بھی چھاپ کے پیسے دے رہے ہیں, مگر جب اکانومی واپس آئے گی, ایز ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انفلیشن ہر ملک میں ہٹ ہوگی, مگر پاکستان جو کہ ابھی دنیا میں 13-14% ہے سپر انفلیشن, مگر انفلیشن آئے گی جس وجہ سے آپ کی لیونگ کاسٹ آف لیونگ مہنگی ہوگی, تو آپ کے جتنے بھی لونز ہیں یا جو بھی اسٹیمولس پیکیج ہیں, اس کی ریکوری میں مسئلہ آئے گا. تو آئی سی ہاں جی 6-8 مہینے سے سال میں دنیا ریسیشن میں سے گزرے گی ایک بار دوبارہ. میں بالکل آپ دونوں سے ایگری کرتی ہوں. ابھی بھی جو سارے اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے پیسے کی لکوڈیٹی کمپرومائز ہوئی تھی بیکاز آف کووڈ, پیپل ور ناٹ بائنگ مچ, پیپل ور ناٹ گوئنگ آن ویکیشننگ ایٹ آل. وہ جو لکوڈ منی ان کے پاس پڑا ہوا تھا, انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں ڈالا, اسٹاک مارکیٹ کا شدید بوم آیا, اسی طرح کرپٹو میں ڈالا. اب دیکھیں کریکشن اسٹاک مارکیٹ کی بھی آ رہی ہے. تو یہ والی بات, اب جیسے مارکیٹیں کھلیں گی, لوگوں کا پیسہ یوز ہوئے گا اور وہ فلو لکوڈیٹی میں آئے گا, تو یہ اسٹاک مارکیٹ کرپٹو ادھر سے بھی پیسہ نکلنا شروع ہو جائے گا. So I will tell you about one more aspect, کیونکہ ویسے ہم نے ٹیکنیکل ساتھ انالیسس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں جی کو. جی ڈاکٹر صاحب احمد آپ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال بھی لے لیں ساتھ صاحب, آپ لگتا ہے آپ ایکسپرٹ ہیں کرپٹو میں. جو انٹرنیشنل جو ٹریڈرز ہیں جو کہ آن لائن جو ہے ٹریڈنگ کرتے ہیں, وہ پھر کیسے کریں گے اس کو کرپٹو میں, کیونکہ وہ تو ایون کہ آل دا کنٹریز دے آر ناٹ اسٹل گوئنگ ٹو اڈاپٹ کرپٹو کرنسی, but still there are chances that some of the countries may be going to adopt the cryptocurrency. Okay, let's say if any country is going to adopt cryptocurrency, اگر کوئی بھی اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کو پھر ہم اس کو ٹریڈنگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ ٹریڈنگ کا ویسے اس سے کوئی ریلیشن تو نہیں ہے. ٹریڈنگ تو سم ونز اون این ایسٹ, اور وہ اس کو بائی سیل کر کے اپنا ایک گین بناتا رہتا ہے, وہ اس کا کوئی لنک تو نہیں ہے اس سے ویسے. ہاں جی, دیٹ وڈ بی انویسٹمنٹ انلیس کہ کمپنیز کرپٹو کے اندر اپنے اسٹاک سیل کرنا شروع ہو جائیں, تبھی ہوئے گا, رائٹ؟ ایم آئی گیٹنگ اٹ رائٹ؟ یس یس ایگزیکٹ. تو کوئی اور کچھ ایڈ اس کا جی مطلب تو اسمت یہی صاحب. ہوا پھر کہ یہ جیسے کرپٹو کرنسی وہ یہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے بانڈز پرچیز کر لیتا ہے, جیسے کوئی اپنے انویسٹمنٹ کر کے رکھ لیتا ہے, یا کوئی گولڈ خرید لیتا ہے, تو اس طرح کا ہی جو ہے نا وہ پھر سسٹم ہو سکتا ہے. پھر وہ جو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ تو نہیں کر سکتا. اچھا مجھے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ویسے جو کرپٹو کرنسیز ہے نا, ہر کرنسی ایک اپنا اس کا سسٹم ہے. اگر آپ بٹ کوائن کی بات کریں گے وہ کسی اور سسٹم پہ چل رہا ہے, اگر آپ ایتھیریم کی بات کریں گے وہ کسی اور پہ چل رہا ہے, لیبرا کی بات کریں گے کسی اور چیز پہ چل رہا ہے. ہر کرپٹو کرنسی کا ایک اپنا, اس کے پیچھے ایک سسٹم ڈیزائن ہوا ہوا ایگزیکٹلی ہے جس ساتھ, کے اوپر وہ ایون چلتا ہے. تو جو اگر آپ ڈاج بٹ کوائن ہے کوائن وہ کی بات دیٹس کریں گے, میم بٹ کوائن کرپٹو, کے رائٹ؟ اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو جس کا آئیڈیا نہیں ہے. اگر میں آپ لوگوں کو جیسے ایک اور پوائنٹ بٹ کوائن کے بارے میں بتا سکتا ہوں. جیسے بٹ کوائن کے اندر نا ایک اس کو کہتے ہیں بٹ کوائن ہاونگ, یعنی جو بٹ کوائن کی سپلائی ہے نا اس کو کٹ کر دیتے ہیں ہاف میں. آفٹر ایوری 2,10,000 کے اراؤنڈ بلاکس کریٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کی جو
بٹ کوائن میں نا مائننگ سے بٹ کوائن جنریٹ ہوتے ہیں, یعنی جو بٹ جیسے آپ سینٹرل بینکس منی پرنٹ کر کے کرنسی فلوٹ کر دیتے ہیں نا اکانومی میں, اسی طرح جو بٹ کوائن کی سرکولیشن ہے وہ مائننگ سے ہوتی ہے. مائننگ ہوتی ہے یعنی ڈفرینٹ کمپیوٹرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں ہیوی گرافکس وغیرہ کے ساتھ, اور اس میں کافی انرجی کنزمپشن بھی ہوتی ہے, یعنی it takes a lot of electricity to build a Bitcoin. It's تو جو not very Bitcoin, environmental friendly. ہاں وہ نہیں ہے, لیکن میں کسی اور اکارڈنگ سے پرائس کے اکارڈنگ سے بات کر رہا تھا. تو جو بٹ کوائن کی ہاونگ والا چیز ہے نا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ آفٹر اراؤنڈ ایوری 4 years ہوتا ہے. تو یہ ہاونگ سٹارٹ ہوئی تھی 2012 میں, جو فرسٹ ہاونگ ہوئی تھی نا نومبر 2012 میں. تو اس وقت جو بٹ کوائن کا لو تھا وہ اراؤنڈ کوئی ہوگا $12 سے $20 کا ایک بٹ کوائن تھا. تو جو فرسٹ ہاونگ کے قریب آئی, جب لوگوں کو ایک نئی چیز, ایک نیا فینومنا انہیں پتا چلا کہ یہ جو ہاونگ ہوگی اس کے اندر بٹ کوائن کی جو سرکولیشن ہے وہ ہاف ہو جائے گی, یعنی جو بندہ بٹ کوائن مائن کرے گا تو اس کو جو اس کا گین ملے گا دا مائنرز, تو جو ان مائنرز کو گین ملے گا وہ اس کو ہاف ہو جائے گا. تو اس چیز کو اسپیکولیٹ کر کے لوگوں نے جب اس کی یہی لمیٹڈ سپلائی ہر چیز دیکھی, تو اس وقت اس نے بٹ کوائن نے جو اپنا ہائی مارا تھا وہ کوئی $1100-1200 تھا. اس کے بعد جو اگلی ہاونگ وہ کوئی 2016-17 میں ہوئی تھی آئی تھنک, اور اس کے اندر بھی اسی طرح کا تھا کہ $700-800 کا اس کا لو تھا, اور اراؤنڈ 2017 میں $20,000 تک بٹ کوائن گیا. پھر اس 20,000 کے بعد ابھی کرونا سے پہلے اس نے دوبارہ اراؤنڈ 2000-3000 اس نے کوئی لو مارا. تو اب جو اگلی ہاونگ ہو رہی ہے نا وہ اراؤنڈ 2024 یا 2023 میں کہہ لیں. تو جو اس ہاں ہاونگ بیکاز میں ہاں جی پچھلے 6 اس مہینے ہاونگ پہلے میں بٹ کوائن واز مے بی اراؤنڈ 18K اور ناؤ اٹس لائنگ I am اراؤنڈ سم ویئر talking about 60K. 2017. 2017 میں it was around $20,000. تو اس کے بعد ایک بیرج سائیکل آیا, اور وہ اب کرونا کے اندر ایک سب سے زیادہ اس نے لو لگایا تھا آئی تھنک ان فیبرری اور جنوری 2019. وہ بھی کافی نیچے تھا, یعنی $2-3 ہزار پہ ہوگا. اس کے بعد پھر ایک اسپیکولیشن کریٹ ہوتی ہے. جب اسپیکولیشن کریٹ ہوتی ہے تو والیٹیلٹی کریٹ ہو جاتی ہے. والیٹیلٹی میں ایک ان ایکسپیکٹڈ آپ کو پرائز موومنٹس نظر آتی ہیں. لوگ اس کو, یعنی کہ ابھی ایک صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے ہیج کا, لوگ ہیج نہ بھی دیکھنا چاہیں, آپ اور میں نہ بھی دیکھنا چاہیں, اگر بڑے بڑے ہیج فنڈز اس کو ایز اے ہیج ٹول یوز کرنا شروع کر دیں, مارکیٹ میں بولیں جی کہ بٹ کوائن کو آپ ایز اے ہیج یوز کر سکتے ہیں, کہ اس کی ڈفرینٹ وہ ریزنز دیتے ہیں, جیسے میں نے اس کی لمیٹڈ سپلائی کی بات کی, اور کافی چیزیں وہ اس کی ریزن دے کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ایز اے ہیج ٹول یوز کر سکتے ہیں, اینڈ گولڈ کو ہم فیوچر نہیں دیکھتے. جب اس طرح کی چیزیں ہوئی تو اس کے اندر ایک ان ایکسپیکٹڈ پرائز موومنٹس کریٹ ہوتی ہیں. تو جو اگلی میں آپ کو بتا رہا تھا 2023-24 کے اراؤنڈ نا ان کا ایک اور بٹ کوائن کا ہاونگ ہوگا. اس کے اندر یہ 6.25 بٹ کوائن ایوری 10 منٹس سے اراؤنڈ 3 بٹ کوائنز ایوری 10 منٹس ہو جائے گا, یعنی آپ کو جو گین ملے گا جو مائنر کو وہ اتنا ہو جائے گا, یعنی اور اس کی سپلائی سلو ہوتی جائے گی. جو ان چیزوں کو دیکھ چیز کی سپلائی لمیٹڈ ہے, اور اگر آپ اس کو ایک کارنر کر کے, جس کو مارکیٹ کارنرنگ بھی کہتے ہیں, کہ آپ اس کو کارنر کر کے بیٹھ جائیں, ڈفرینٹ ہیج فنڈز لے کے بیٹھ جائیں سارے لوگ, اور جب آپ دیکھو کہ اس طرح کا وہ many of them were holding the bags and big companies big جو hedge funds سے وہ اپنا پیسہ نکال کے نکل گئے تھے باہر. بالکل یہی چیزیں. اچھا سعد, اس میں میں کوئی اور کچھ ہاں پلیز. I'm glad you started talking about the halving part of it. اس میں why do we need so powerful ڈاکٹر ہما نے بھی کہا کہ it's not of course انرجی ایفیشینٹ. ایک طرف ہم آل گرین ڈیٹا سینٹرز, کنورٹیبل آلٹرنیٹ انرجی کی بات کریں, دوسری طرف وی آر اگین گوئنگ بیک ٹو میسو کمپیوٹنگ سسٹم جسٹ ٹو کریٹ ون کرنسی کوائن. تو یہ کیسے, اس والے پارٹ پہ آئی گیٹ ویری ڈاؤٹ فل کہ جو فیوچر کرنسی ہے ڈیجیٹل ضرور ہوگی, وہ بٹ کوائن ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. بالکل یو آر رائٹ, بٹ کوائن نہیں بھی ہو سکتی
सकती, लेकिन अभी फिलहाल इसको एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ मार्केट लीडर उनका होने का है ना, हाँ कि एक चीज उन्होंने एक इंट्रोड्यूस ट्रेंड की है। है, सिर्फ उस वजह से उनको फायदा है। अगर आफ्टर 10 years अगर कोई और इस तरह की चीज आ जाए, कोई और बंदा कोई ऐसा इंट्रोड्यूस कर दे जो कि इससे अच्छा बिल्ट हो, जैसे कि अब इसके अंदर जो काफी जो इसके साइड इफेक्ट कह लो या Right कुछ भी now, कह we're लो, not उसको talking एनर्जी about Bitcoin exclusively. We're talking about crypto, the whole crypto, right? या Right, Faisal? यस Right, Saad? यस 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 Go ahead. जो इसके अंदर एक थोड़ा बैड पार्ट है वो यही है, जो अभी इन्होंने भी बात की है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी एनर्जी एफिशिएंट के लिहाज से, और जो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं और डिफरेंट चीज़ों की, उस लिहाज से तो ये जो डिजिटल हमारी जो अभी की करंट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी तो इसी पे माइनिंग भी बेस कर रही हैं, तो शायद इसके अंदर True. कोई एक नई चीज़ की भी इंट्रोडक्शन हो जो कि अभी तक नहीं है। That might be like environment friendly. Who knows? Yeah. Hanji. Anybody else want to add something, please? जी डॉक्टर हुमा, साद भाई जी से मेरा एक फवाद साहब, सवाल है कि प्लीज। फर्स्टली तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज आर देयर अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि XRP या रिपल इसका फ्यूचर क्या है, साथ भी क्या देखते हैं, अपनी एक्सपर्टीज के जो है वो रोशनी में वो बताएं। और थर्ड मेरा ये क्वेश्चन है कि बैट जो बेसिक अटेंशन टोकन है जो ब्रेव ब्राउजर है वो दे रहा है, तो उसके बारे में जो अगर कुछ आप ऐड करना चाहें साथ भी डिटेल्स। थैंक यू। अच्छा, डिसेंट्रलाइज करेंसीज तो काफ़ी है क्रिप्टो में, जैसे इथेरियम भी है, बिटकॉइन भी है, और मुझे वैसे इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे But बेसिक there are बेसिक many. टॉप हाँ, 3 जब आप 4 की PayPal पे क्रिप्टो जाएं तो करेंसीज there are के like बारे at में least नॉलेज है। बाकी 5 रिपल के options. बारे में मैं आपको कोई एडवाइस तो नहीं दे सकता क्योंकि वो स्पेकुलेशन में आ जाएगा, आप खुद भी देख सकते हैं। और थर्ड वन जो था वो मेरा बैट के बारे में था, बेसिक अटेंशन टोकन जो ब्रेव ब्राउजर जो है वो जनरेट करता है या क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ वाचिंग एड्स, वो भी एक क्रिप्टो है। रिसेंटली मैंने जो है वो अप होल्ड जो एक वॉलेट है, इंटरनेशनल वॉलेट है, उस पे मैं अकाउंट बनाया, तो उसमें मुझे जो है वो बैट जो है वो मिल रहा था BAT जो ब्रेव ब्राउजर के थ्रू, तो वो कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और वो Yes, हम I have कन्वर्ट heard भी कर about सकते it कि वो हैं। माइक्रो बिटकॉइंस, आई हैव हर्ड अबाउट इट बट आई डोंट नो, मुझे इतनी डिटेल पता नहीं है, तो मैं कमेंट कर। बहुत बेसिक सा इनका जो मुझे समझ आया फॉर्मूला कि जो ब्रेव ब्राउजर है उसके ऊपर जो एड्स आते हैं, आप उन एड्स को देखते हैं तो उनके रिवॉर्ड्स में वो कुछ आपको पे करते हैं, लाइक अभी तो करंट रेट उनका 1 पॉइंट समथिंग डॉलर है, जो इनका कन्वर्टिंग रेट है बैट का, यानी एक बैट जो है वो 1 पॉइंट समथिंग डॉलर्स का है जैसे, और इक्वलेंट टू XRP है अभी तक, अभी तो इस तरीके से जो क्रिप्टो जनरेट हो रही है, लाइक एड्स देखने से वो कहाँ स्टैंड करती है या वो कहाँ तक जा सकती है, इसमें मुझे बता दो काइंडली। कोई और कुछ ऐड करना चाहे, क्योंकि मेरे ख्याल में जैसे जो डॉज कॉइन है वो भी एक मीम कॉइन था, मीम आई क्रिप्टो थिंक थी, और वो फिर ये सारी पंपिंग और डंपिंग की वजह से ये इतनी ऊपर तक गई। शहाब भाई लिसनर में शो हो रहे हैं, अगर आप उनको इनवाइट करें क्योंकि उन्हें भी क्रिप्टो करेंसीज का उन्हें भी देखता अब रहे। मैंने उनको इनवाइट दे दिया, शाह भाई। हाँ जी, आप एक्सटेंड देते हैं। या देयर ही इज। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। हाँ जी, चलें आपके लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन आ गया, अब आप बताइए। क्या है मुश्किल क्वेश्चन? ये सॉरी, सब पूछ, सॉरी आई जस्ट जॉइंड, तो क्या क्वेश्चन क्या था? फवाद साहब, गो अहेड प्लीज। फवाद साहब, Was it the batch thing that he was talking about? yeah, he was talking about या batch जी बिल्कुल, block। हाँ जी, I'm डॉक्टर not साहब आप very बोल रहे aware of that. मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैं आजकल NFTs में ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन I really haven't seen what the model that you're telling me seems to be like a pay-as-you-use model. Is that what it is? is that ये फवाद साहब? आई डिडंट गेट व्हाट ही सेड, मैं दोबारा से Pay बोल देता as हूँ you कि use। हाँ जी, go ahead। मैं दोबारा से ये कह देता हूँ कि जो बैट है, बैट जो करेंसी है, ये एक्चुअली
इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेव जो है वो ब्राउज़र है, जैसे जो दूसरे इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं, क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इस तरह का एक ब्राउज़र है। और उसके ऊपर आप जब ब्राउजिंग करते हैं तो डिफरेंट एड्स आते हैं, ठीक है? तो उन एड्स को आई डोंट नो क्लिक करने पे मिलते हैं या जस्ट वॉच करने पर आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपके ब्रेव अकाउंट या बैट अकाउंट में ऐड होती रहती है। तो उसको एज अ क्रिप्टो करेंसी, वो जो रिवार्ड्स होते हैं या वो टोकन्स होते हैं या जो भी वो पॉइंट्स होते हैं, उसको एज अ क्रिप्टो करेंसी वो ट्रेड करते हैं। एंड यू कैन यू नो transfer or exchange it with other cryptocurrencies like Bitcoins, Ripple, cryptocurrency, yeah. Bitcoin, or whatever you want. And what's the Yeah. rate? उनका rate है क्या? I'm Currently just जो asking. currently जो one bat is equal to 1 point some dollar. Okay. Yes, जी $1 शाबाश, से go ज्यादा ahead, क्या? please. Yeah. Okay, जी. so yeah, so I think it's a token. It's just token that you'll use to buy other cryptocurrencies. As far as tokens are concerned, उसका वही एक issue रहता है हमेशा के, if you understand the technology hype कि वो किस तरह चलती है, तो tokens are in that that peak inflation, जहाँ पे inflated expectations होते सबके. So it's going at that direction. The idea that you've told me sounds interesting. There is value to it. I don't know how easy it is to trade with that on exchanges. आपने try किया कि have you accumulated any tokens, bat tokens? मैंने अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, जस्ट एक अकाउंट जो अपहोल्ड, जो बेसिकली एक वॉलेट है, इंटरनेशनल वॉलेट, उस पे मैंने रिसेंटली अकाउंट बनाया अपहोल्ड पर, और उस पे ऑटोमेटिकली ये करेंसी जो है वो मेरी काइंड ऑफ प्राइमरी करेंसी जो है वो भी चल रही है। मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, बट उसमें कुछ अमाउंट जो जनरेट हुई है खुद से ही मेरे रेगुलर यूज से, तो वो आई गेस $1 तक अभी खुद से बनी है। आई डोंट नो क्या लॉगरिथम पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से जो मुझे समझ आई है अभी तक वो यही है कि वो एड्स के ऊपर पे फवाद सर, करते हैं। मेरे ख्याल में इट्स अ रिवॉर्ड, जिस तरह आज से कुछ Yeah. अर्सा पहले काइंड क्रिप्टो ऑफ, या यस बिटकॉइन यस। दिया जाता था, एंड आई रिमेंबर I've read the story that a guy who paid maybe 10 bitcoins to buy one pizza, and nowadays a YouTuber is trying to track that guy who bought one pizza for 10 bitcoins and how he's doing right now. So मेरे ख्याल में ये भी आपकी जो आप जिस करेंसी की बात करें, it's in very initial stages. Maybe there might be potential, or because of the volatility it might go back to zero. Who knows? Yeah, Shahabhai, and over to again, you, please. yeah, it's like I said कि if you understand the Gartner hype cycle, तो वही होता है कि वो ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे आता है, फिर दोबारा से when people understand its full potential, तो उसकी एक normal सी curve आती है। लेकिन what I'll say is this much कि tokens होना एक चीज है, exchanges पता करना कि कौन सी exchange आपको allow करेगी उस token को बेच के कोई और crypto लेना, that's also something that you should look at, because you can be accumulating tokens, but if you don't know an exchange or you can't register on an exchange where you can sell these tokens and buy other cryptos, then it becomes hard, So you might be just holding bags with Stuck with that. the tokens. Exactly. Anybody else want to add something, please? Or Doc, anyone ask a after this question? question, just to cut it, I think the rules of the game is still not jot down, so they're missing. I think that's the A conclusion. lot is missing. It's just in an initial product cycle stage. A lot needs to be done. A lot needs to be documented. Regulations. You're absolutely right. कोई और सब कुछ ऐड करना चाहेंगे और क्वेश्चन करना चाहें? So I guess we are good. Anybody want to add like last few sentences or points here? It's fun to hear different perspectives. If I can ask a question, Human, Yes, go ahead, please, Shahabhai. Go ahead. What exchange are people normally using here to trade crypto? Is it Coinbase या कोई platform है जो experience क्या है लोगों का? क्योंकि मैं देखिए crypto की market से निकल गया था 2014 में, but I still yeah, go ahead. Shahabhai, I do PayPal. PayPal is the safest one because उनके आपको पता है transaction भी back होती हैं. उनके they charge you, लेकिन बीच में December में there was a time when PayPal was they extended this offer कि आप crypto buy करें and we will not charge you the transaction fee.
تو وہ صرف ایک اچھا مہینے کے لیے تھا, لیکن اب اٹس مے بی لائک 1% مے بی, I don't remember exactly, like 8,000 کے اوپر it's like مے بی $12 کچھ اس طرح کر کے. لیکن آپ ویبول چیک کریں, ویبول کے اوپر بھی آپ بنا سکتے ہیں کرپٹو کے بائنگ سیلنگ کے لیے اکاؤنٹ. آپ چارلس شواپ پہ بھی بنا سکتے ہیں. اب آئی بلیو پریٹی مچ موسٹ جو ایکسچینج ویب سائٹس ہیں جو اسٹاکس کے لیے وہ یہ آفر ایکسٹینڈ کرتے ہیں آپ کو. But Acha, I'll I take go with PayPal because I trust PayPal more than any other yeah, site. I'll give a look. I have a PayPal account. I'll see. I've just not been in crypto for a long time now, but as I reach my other capital market goals, میں سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ سے اس پہ آنا Yeah, چاہیے. do You check can Ethereum. check Binance as well. There is an exchange called Binance. اچھا Would you spell it out, please, Saad? BINANCE. Okay, Binance. awesome. السلام علیکم. Yeah, I heard Awesome. about it. ہیلو اوکے یہ بلڈی سویلین صاحب بھی آئے ہیں, آپ نے کچھ پوچھنا ہوئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا, میں نے یہ بتانا تھا بلکہ کہ میں یہاں انگلینڈ میں ہوں اور یہاں پہ ہم ایتھر یوز کر رہے ہیں, بٹ کوائن کے لیے بھی اور دیگر اسٹاک کے لیے بھی. کسی اور کو وہ کیا بھائی پوچھ رہے تھے ابھی. تھوڑا سا اونچی بولی, آواز تھوڑی ٹوٹ رہی ہے آپ کی, تھوڑا سا پلیز لاؤڈر پلیز. جی, انگلینڈ میں آپ کیا یوز کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ای ٹورو ہے, ای ٹورو اوکے. اور یہ فری آف چارج ہے یہاں پہ. پتہ نہیں میرے خیال میں امریکہ میں بھی ہیں, یہ بھی اسٹاک ایکسچینج پہ رجسٹرڈ ہونے جا رہے تھے آج کل میں ہی پچھلے کچھ عرصے میں. اچھا, ایک اور میرے پاس بھی کوشچن ہے, if anybody can answer. یہ BlockFi or there is one other Voyager. These are the companies that pay you interest for buying the crypto from them. So how is that working? مطلب وہ انٹرسٹ کہاں سے جنریٹ کر کے آپ کو دے رہے ہیں؟ Anybody have any idea? Because BlockFi I get like بڑا یہاں پہ پاپولر ہو رہا ہے امریکہ میں. Anybody has any idea on that? Okay, I'll just dig on Google then. مجھے تو نہیں پتا کیونکہ میں انگلینڈ میں ہوں. یہاں پہ ای ٹورو ہے صرف اور صرف اس کے لیے. دیگر اسٹاک بھی ہیں لیکن کرپٹو کے لیے بالخصوص یہ جہاں پہ فری آفر کر رہے ہیں, فری آف چارج. Actually, that's super awesome. I didn't invest a single quid in crypto. Oh, okay. And my son actually he flaunts, he flexes that he's an investor. تو اس نے بھی کچھ Ethereum buy کیے ہوئے ہیں. Ethereum is a good one to have. Ethereum and Bitcoin are probably, and Ripple maybe number 3 or 4. They are the safest ones. These are 3, and I want people to understand کہ دیکھیں crypto جو ہے basically blockchain ہے. It's not really a currency as such. ٹھیک ہے. Exactly. Bitcoin کی value ہے تھوڑی. They're kind of thinking کہ Bitcoin could become a medium exchange for finances. لیکن at the end of the day, Ethereum for example, it's basically contracts, okay, using blockchain. تو land reforms اگر آپ کر لیں اس کے اوپر, یا آپ کوئی بھی ادر vertical دیکھ لیں جس میں وہ اپلائی کرے گا, تو اس کو وہ ویلیو کر رہے ہیں. Basically it's not going to be a currency. It's going to be a technology that's going to be used. It's going to be worth something. So I feel شاہ Ethereum. بھائی, لیکن آپ دیکھیں نا, میں نے یہ پڑھا تھا کہ والمارٹ جو سے ریومر ہیز اٹ کہ والمارٹ جو سے وہ 1 بلین کے بٹ کوائن جو بائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میں نے آرٹیکل یہ بھی پڑھے تھے کہ دے آر ہولڈنگ بٹ کوائنز رائٹ ناؤ. لان مسک کو آپ ٹیسلا کو اٹھا لیں, اب تو بہت بڑے بڑے انویسٹر جو نیو یارک کے بگ انویسٹر انسٹیٹیوشن دے ہیو اسٹیپڈ ان. سو آئی مین I see a good value there. مجھے لگتا ہے نہیں گولڈ ویلیو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ویلیو یہی ہوگا کہ when you're transacting online, ٹھیک ہے, تو آپ کس طرح کریں گے. The best way to do is basically cryptocurrency because it's like immediate transactions ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ instead of buying stocks or basically it's about multiplying your value. یہ اگر کل ایک کرنسی بن جاتی ہے, maybe not in the sense کہ پوری دنیا اس کو استعمال کرے گی, لیکن a big chunk of people might be using it. Even 10% is a big chunk of total economy. Shahab, I have a question. Absolutely. Everyone has its own investment behavior. So I have one question. Yeah. Go ahead, please. ہاں جی.
Abhi Bitcoin is its own as a private owned entity. Okay, what if this one of the countries, like example, Russia or America goes and they want to launch a cryptocurrency? Do you think they'll go via Bitcoin? No, or Well, they'll they're go doing themselves? They'll go themselves, no? Neha, and they are making their own digital currency. Yeah, exactly. So, लेकिन एडवांटेज अगर इसका ये होगा, बिटकॉइन फिर भी एग्जिस्ट करेगा. क्यों करेगा? बिकॉज do you think बिटकॉइन कि उसकी इतनी वैल्यू उस वक्त रह जाएगी जब अगर the countries itself comes up with the cryptocurrencies? रहेगी इन दिस, बिकॉज उसकी वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है. उसकी जो यूजेबिलिटी है और वैल्यू है वो एक डेमोक्रेटाइज तरीके से दुनिया डिसाइड कर रही है कि जो भी इस पे बिलीव करता है, जैसे मिलेनियल्स फॉर वो एग्जांपल. that's one aspect. अब देखो डॉलर अगर है, I'm just giving you an example. If it's dollar is a currency, तो डॉलर के अगेंस्ट कोई मार्केट में दूसरी चीज तो फ्लोट नहीं कर रही प्राइवेटली. Privately कोई दूसरी चीज फ्लोट नहीं कर रही. With the exchange, that's what I'm saying. This जो मेरा एक investment behavior है. This is a deep thought. That the countries step in and they launch their own cryptos. So ये privately owned cryptos का क्या बनेगा? It's a big question mark. It'll still be there. It will still be there. क्योंकि देखिए अभी भी fiat currencies है ना, लेकिन and they have not wiped them off. Cryptocurrencies will remain. जो इनको कहते हैं decentralized cryptocurrencies will still exist. Because there's a body of people out there who thinks that decentralized currencies होनी चाहिए. मैं अगर ऑनलाइन ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे ट्रेड एम्बार्गो लगाया हुआ है. आई कैन बाय समथिंग दैट आई वांट फ्रॉम देयर जो मुझे दुनिया में और कहीं से नहीं मिल रहा. तो मैं किस करेंसी में लूँ अगर वहाँ पे डॉलर नहीं चलता? फॉर एग्जांपल ईरान में भी डॉलर नहीं चलता. So I can use bitcoins to buy something from Iran or North Korea. So that's value रहेगी. आपने जो जवाब साहब, the example you gave me, it means the Bitcoin will end up in the secondary market or a tertiary market, not in the primary market then. Yeah, it will, and it is still like that. It is being used as a medium of exchange. At the end of the day, you still need money behind you to buy Bitcoin. Yeah, okay? That's the underlying asset is missing still today. Yeah, and it's Vikram, I would like to address this question too. I think when the government will launch their own crypto, then they will definitely come up with the regulations that would smother this crypto already existing private independent cryptocurrencies. Which is already China they let you buy it, but they do not let you use it. It's illegal there. So I believe when government will step in this crypto market, then the already existing company will be choked and their potential will be squeezed. Exactly. You answered my question, Doc. इसी वजह से मैंने आज तक ₹1 नहीं इन्वेस्ट किया. नहीं, और यही चीज है कि इसकी जो यूजेबिलिटी है वो हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहेगी. वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या वो बढ़ती जाएगी, वो कम होती जाएगी? दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट. The US that would depend on the big investors. America or New York I is think big that investors. depends on the market. Exactly. They want to keep it. तो government versus big investors हो जाएगा. And I don't think you should look at it that way. What you should look at it is it'll be two parallel things going in the same direction, and then the market dynamics will decide which one is used by which segment of people. That makes sense too. Yeah, my belief is, my personal belief is कि Bitcoin को हमेशा एक value रहेगी उसकी और वो increase करती रहेगी, because there are people out there these days who really believe in decentralized economies. Okay. Currency. True. Yeah, exactly. And not just currency, economies. कि यार कोई चीज गवर्नमेंट के हाथ में ना होना हो. ठीक है. तो ये क्या value gain करेगा? क्या more and more people will start believing in this? As you can see, there is a growing body of people who are now saying that नहीं, वाकई में we should have something parallel on the side. ठीक है, digital coins आ जाएंगे अपने हर मुल्क के अपने. लेकिन if I'm trading, if I'm Elon Musk and कल अमेरिका और चाइना में जंग हो जाती है, तो मैं और अमेरिका उस पर एम्बार्गोस लगाता है, मैं कैसे अपने पैसे वहां से निकालूंगा या मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगा विद चाइना जो मेरे इंटरेस्ट है वहां पे? सो बिटकॉइन विल बी वन वे आई कैन डू दैट चाइनीज करेंसी मेरे पास वहां पे है, मैं चाइनीज करेंसी से बिटकॉइन खरीद के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और फिर मैं उससे US डॉलर खरीद लूंगा. That's one. I'm just giving you one example. That's a very awesome perspective.
क्योंकि अभी विक्स दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आप देखें कंपटीशन आ जाएगा दो करेंसी एक गवर्नमेंट बैक करेंसी एक इंडिपेंडेंट डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी व्हाट इफ there's a competition the competition might put it forward push it further could that be a possibility yes absolutely and that's why I'm saying कि उसकी usability रहेगी then you're promoting the money laundering then in another way and it doesn't matter because like I said I mean then exactly it doesn't matter because as a business person I'm saying that you guys can get along the government of the United States cannot get along with China for whatever reason for me as a businessman China is my biggest market मेरे सबसे ज़्यादा EVs कहाँ बिक रहे हैं चाइना में बिक रहे हैं ठीक है तो अगर आप उन पे एम्बार्गोस लगाते हो और मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे बना ही नहीं सकता कर ही नहीं सकता जब तक मैं वहाँ चाइना में अपनी फैक्ट्रीज ना लगाऊं ठीक है तो और चाइना मुझे वहाँ पे अपनी व्हीकल सेल भी नहीं करने देगी जब तक मैं वहाँ पे प्लांट्स नहीं लगाता तो these businesses now understand because it's a global village now it's a true global village now वो ये रियलाइज करते हैं कि यार कि मेरी बिजनेस एम्पायर will get affected if governments start fighting with one another so Bitcoin is one way they hedge that bet जी आई एग्री जो गवर्नमेंट है उनको भी बहुत हद तक बिग इन्वेस्टर सपोर्ट करते हैं आप देखें बाइडेन के जो एडवाइजर्स हैं उनमें से कितनों के स्पैक्स हैं कितने बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो जो गवर्नमेंट है वो उन इन्वेस्टर्स का जो उनके फाइनेंसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बाईपास नहीं कर सकती या एग्जैक्टली एंड चाइना ने एक हद तक उन्होंने बैन किया हुआ है क्रिप्टोकरेंसीज लेकिन चाइना itself right it's now not a democracy but even inside China people can still and they're still buying in fact China is like 20% of the entire Bitcoin blockchain so in fact China is the only country in the world that can actually cripple the Bitcoin network because they have 20% they control 20% of it so that is very informative मैं बल्कि आपसे ना शाबा next time I would like to know more about NFTs because I have very limited knowledge on NFT and I would love to know more but right now I have to run few errands so I would really appreciate it was super awesome of all of you so inshallah फिर next time फिर दोबारा कभी होएगा and I would like NFTs to be the more important topic so it was amazing talking to everybody so take care take care guys thank you bye all of you God bless you all Allah Hafiz. Ramzan Mubarak